Dear students, in our last discussion, we were trying to define innovation. اور ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ انوویشن کے جو ٹرمنالوجی ہے اس کا اسکوپ کیا ہے، کون کون سی چیزیں انوویشن کے زمرے میں آتی ہیں. اس کے لیے ہم نے دو سورسز سے بینیفٹ لیا. ایک ہم نے جوزف کی ڈیفینیشن تھی جس میں ہم نے کہا کہ 5 ویریس کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ انوویشن کو ڈیفائن کرتی ہیں. پھر ہم آئے اوسلو پہ. اوسلو مینول جو ہے وہ انوویشن کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے. اوسلو نے 4 ڈفرنٹ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے جن کے ذریعے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، جن کے ذریعے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں واٹ از انوویشن. So let's see what are those 4 areas which are defined by Oslo manual. And ہم نے ڈسکس کیا کہ Oslo manual is a manual which is used for, is an authentic source which is used for collecting and processing data about innovation. اور انہوں نے 4 various areas جو ہیں وہ ڈیفائن کیا ہے اور اسی کی بیس پہ ہماری ڈسکشن جو ہے وہ آگے چلتی جائے گی. پہلی بات انہوں نے کہا جی پروڈکٹ انوویشن، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی پروڈکٹ وچ از نیو دیٹ از انوویشن. اگر آپ آج کل کی لائف سے اگزامپل لینا چاہیں تو ایک نیا سیل فون جو مارکیٹ میں آتا ہے ہم اس کو انوویشن کہیں گے. ایک ٹیبلٹ آپ کے پاس آ گیا نئی قسم کا، اس کو ہم انوویشن کہیں گے. ایک نیو ٹائپ کی واچ آ گئی، ہم کہیں گے انوویشن ہے. تو انوویشن از اینی پروڈکٹ. تو اوسلو مینول کے مطابق اینی پروڈکٹ دیٹ ہیز نیو فیچرز دیٹ ول بی ٹرمڈ ایز اے نیو پروڈکٹ. اور بے شمار آپ کے ارد گرد اگر آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بے شمار نئی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں آن ایوری ڈے بیسز. And you see a new camera, a new type of television, a new cell phone, new wristwatches, new pans for cooking. All these are new products. And new products are one area of innovation according to Oslo Manual. Then process innovation. اور process innovation کیا تھا کہ جو کام کرنے کے طریقے ایگزسٹنگ ہم یوز کر رہے ہیں ان طریقوں میں کوئی چینج آ گئی، کوئی نیا میتھڈ ہم نے یوز کیا ٹو میک دوز تھنگز، دیٹ ول بی پروسیس انوویشن. پروسیس پہ بہت کام ہوا ہے، ہم اس میں بہت ڈیٹیل میں بعد میں ڈسکشن کرتے جائیں گے کہ نئے نئے پروسیس آئے ہیں چیزوں کو کام کرنے کے لیے جس میں آٹومیشن از ون آف دیم. اور انڈسٹریل آٹومیشن میں PLC جو کہ کمپیوٹرائز میتھڈ آف رننگ دا مشینز، کہ جو آٹومیشن آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، جیسے ایک پانی کی بوٹل ہے جہاں جس فیکٹری میں بنتی ہے وہ فیکٹری وہ موو کرتا ہے، پانی فل ہوتا ہے، اس کے اوپر لڈ لگتی ہے، کیپ لگتا ہے، لیبل لگتا ہے. وہ خاص ایک پروسیجر میں خاص ٹائمنگ کے ساتھ وہ مشینیں آپریٹ کر رہی ہیں کہ اتنے ٹائم کے بعد یہ مشین آپریٹ کرے گی، اتنے ٹائم کے بعد یہ پروسیس ہوگا، اتنے ٹائم کے بعد یہ پروسیس ہوگا. یہ جو ٹائمنگ ہے جو کہ سرکٹس اور سکینرز کے ذریعے کام کر رہے ہیں، سرکٹس اینڈ سکینرز، اس کو ہم PLC کہتے ہیں. اور جو پروگرامیبل کنٹرول ہے ہمارا انڈسٹریز کے اوپر، یہ نیو ٹیکنیک انٹروڈیوس ہوئی ہے پروڈکشن میں، اور آج کل کی جو ماڈرن انڈسٹری ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے. دس از اندر وے آف انوویشن. اوسلو مینول کی ڈیفینیشن کے مطابق ہم نے کہا پروڈکٹ انوویشن، اینڈ ناؤ وی آر ایٹ پروسیس انوویشن. دین کم ٹو آرگنائزیشنل انوویشن. اینڈ آرگنائزیشن انوویشن کیا تھا کہ آرگنائزیشن کے اندر دا وے وی یوز ٹو ورک بفور از ڈفرنٹ دین دا وے وی ورک ناؤ. آج کی آرگنائزیشن جو ہیں وہ اور طرح ہو گئی ہیں اور وہ کام ڈفرنٹ ہو گیا ہے. اس میں کیا کیا چیزیں ڈفرنٹ ہو چکی ہیں، بے شمار چیزیں ہم ڈیٹیل میں جب آئیں گے ڈسکس کریں گے، لیکن کچھ باتیں میں ابھی ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ اوپن سورس سافٹ ویئر. اوپن سورس سافٹ ویئر کیا ہے کہ ایک انفارمیشن ہے جو ایک ہی وقت میں آل ریلیٹڈ امپلائیز کی ایکسیس میں ہے. کہ آپ اگر آپ اکاؤنٹنگ میں لے لیں، کچھ لوگ کاسٹنگ میں بیٹھے ہیں، وہ اگر ایکسیس کرنا چاہتے ہیں، کوئی فائنینشیل اکاؤنٹنگ بیٹھے ہیں وہاں ایکسیس کرنا چاہتے ہیں، مینجمنٹ ایکسیس کرنا چاہتی ہے، تو سارا
لوگوں کو پاس اس انفارمیشن کی ایکسیس ہے اینڈ دے کین ایکسیس اینڈ دے کین ریچ ٹو دیٹ انفارمیشن ناؤ یوزنگ دس ٹیکنالوجیکل چینجز, ٹیکنالوجیکل انوویشن. یہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. پہلے ایک پرسن کے پاس انفارمیشن ہے, اگر آپ کو وہ انفارمیشن چاہیے یو ہیو ٹو کانٹیکٹ ٹو دیٹ پرٹیکولر پرسن اینڈ یو گیٹ دیٹ انفارمیشن فرام دیٹ پرٹیکولر پرسن. اب ایسا نہیں ہے. نو وی کین ہیو مور پیپل ہیو ایکسیس ٹو دا انفارمیشن ایٹ دا سیم ٹائم. ایک جو بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے آرگنائزیشن میں, دیٹ از پیپر لیس آفس. کہ جب سے انوائرمنٹ فرینڈلینس کا کانسیپٹ جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہوا ہے, اور آرگنائزیشن جو ہے دے آر فالوئنگ کانسیپٹ آف سوشل ریسپانسبلٹی, تو وہاں پہ پیپر لیس آفسز کا کانسیپٹ جو ہے یہ بھی بڑا پاپولر ہوا کہ بہت زیادہ کاغذ استعمال نہ ہو, بہت زیادہ پرنٹنگ نہ کی جائے, بہت زیادہ کاپنگ نہ کی جائے. اب آرگنائزیشن میں آپ جائیں, نئی آرگنائزیشن, نئے جو آفسز ہیں, وہاں پہ اگر ایک لیٹر, ایک انفارمیشن آتی ہے, ساتھ لکھا آتا ہے کہ اف یو ریئلی نیڈ ٹو پرنٹ دس آؤٹ دین پرنٹ, ادر وائز ڈونٹ پرنٹ اٹ. سو پرنٹنگ جو ہے دیٹ از ڈسکریجڈ. وائی کہ پیپر لیس آفسز کا کانسیپٹ ہے. یہ آفسز میں نیا ایک تصور آیا. ایک بہت اور نیا کام جو آرگنائزیشن نے انٹروڈیوس کرایا, دیٹ از ورکنگ فرام ہوم. کہ جو پہلا تصور تھا کہ ہر روز ہم تیار ہو کے جاتے ہیں اپنے آفسز میں ہمارا ایک ڈیسک ہے جہاں بیٹھ کے ہم کام کرتے ہیں. اب یہ کانسیپٹ چینج ہوا, اور چینج کیا ہو گیا کہ اب یو ورک فرام ہوم. کہ کمپنی آپ کو آپ کے ٹاسک اسائن کر دیتی ہے, اور آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں, آپ کو آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے. یو ڈونٹ کمیوٹ, یو ڈونٹ ڈرائیو, یو ڈونٹ ٹریول, یو ڈونٹ یوز کمپنیز فیسلٹیز, اور آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنے گھر کی فیسلٹیز یوز کرتے ہیں فار دا بینیفٹ آف دا آرگنائزیشن. یہ ایک اور نیا تصور ہے. اب اس میں یہ دیکھیے کہ جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ ٹیکنالوجیکل اینڈ انوویشن مینجمنٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. کہ آپ کے بہت سارے امپلائیز جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں فار اچیونگ دوز مین اسٹریٹجیز اینڈ آبجیکٹو وچ آر ڈیفائنڈ بائی دا آرگنائزیشن. ان اسٹریٹجیز اور آبجیکٹو کو ڈیفائن کرنے کے کو اچیو کرنے کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ دے آر سٹنگ ایٹ ڈفرنٹ لوکیشنز. ان سب کو کیسے آپ نے کنٹرول کرنا ہے, کیسے آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ ایوری باڈی از ورکنگ فار دا ٹاسک وچ از اسائنڈ ٹو ہم اور ہر. So this is one of the task and target for you people who are going to be the manager of the organization tomorrow. Working from home کے کانسیپٹ میں آرگنائزیشن نے اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آرگنائزیشن اس طریقے سے ورک کو اسکیجول کرتی ہیں کہ مے بی ونس اے ویک اور ٹوائس اے ویک اور مے بی آفٹر 2 weeks یو ہیو ٹو گو ٹو آفس. کوئی ایک آدھ میٹنگ آپ کے آفس میں بھی رکھ لی ہے. اب وہاں پہ جا کے جو ورکنگ فرام ہوم والے آفسز ہیں وہاں پہ کسی کے آفس کوئی نہیں ہے, وہاں پہ کسی کا کمپیوٹر نہیں ہے, وہاں پہ کسی کے پاس کوئی ایسے ورک اسٹیشن نہیں ہے. انہوں نے کامن ورک اسٹیشن بنا دیے ہوئے ہیں. آپ جاتے ہیں کسی بھی جگہ پہ آپ جا کے بیٹھ جائیں. آل یو نیڈ از اے ٹیبل اینڈ اے چیئر. یو ہیو یور اون لیپ ٹاپ, جسٹ سٹ دیئر اینڈ ورک فرام دیئر. دیٹ از ورکنگ فرام ہوم کانسیپٹ ہے جس کو آرگنائزیشن نے یوز کرنا ہے. اور ایک اور کام جو مارکیٹنگ میں بے شمار نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں. مارکیٹنگ, کمیونیکیشن, ایڈورٹائزنگ, پروموشن کے لیے ٹیکنالوجی ہم بڑی ایکسٹینسولی یوز کرتے جا رہے ہیں. یہ ایک اور 4 ایریا ڈیفائن کیے اوسلو مینول نے کہ جب آپ انوویشن کو ڈیفائن کرنا ہے تو یو ہیو ٹو ڈیفائن فرام دیز 4 areas.